وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے، غائبانہ نماز جنازہ کسی بھائی کا پڑھایا ہے، یعنی فوت ہوا ہے تو میت حاضر نہیں ہے، اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے، تو اب جو اس کے لیے قبر پر دعا کرنی تھی، قبر تو موجود نہیں، تو کہتے ہیں جی بعد میں کہاں کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ محترم بھائی، جو جنازہ آپ نے پڑھا، جنازہ بھی تو دعا ہی ہے نا۔ آپ نے نماز جنازہ کے اندر کیا کیا ہے؟ جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے اس کے اندر بھی دعائیں مانگی ہے نا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعائیں مانگی ہے نا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، تو یہ دعائیں مانگی ہے نا آپ نے۔ تو ٹھیک ہے، بس دعا کر دیا، جنازہ پڑھ دیا، یہی کافی ہے۔ اب یہ نہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر چند قدموں کے بعد چند قدم چل کے تو پھر دعا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس وہ جنازہ پڑھ دیا ہے، میت کے لیے دعا کر دی ہے، وہ کافی ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میت حاضر ہوتی ہے تو جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ادھر ہی سلام پھیر کے پھر اکٹھے ہو کے سارے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے بدعت ہے، دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ پھر اس کے بعد قبر پہ جا کے تو جب میت کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد پھر قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ دعا کر لی۔ اب تدفین کے بعد دعا کر کے پھر 70 قدم چل کے پھر آ کے رستے میں کھڑے ہو کے پھر اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں، اور یہ عمل بھی بدعت ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ جہاں پر ایک مسلمان کی وفات ہوئی، دوسرے شہر والے لوگ جو ہے اس کا ابھی وہاں پر جنازہ نہیں ہوا تو ادھر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی نے کہا جی تدفین سے پہلے، تو بھائی جنازہ تو تدفین سے پہلے ہی پڑھا جاتا ہے، وہ میت حاضر بھی ہو تب بھی تدفین سے پہلے جنازہ پڑھا جائے گا نا۔ اصل بھائی یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جہاں پر وہ فوت ہوا ہے، یعنی مثال ہے ایک بندہ سعودی عرب میں فوت ہو گیا، وہاں پر ابھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، تو پاکستان میں غائبانہ طور پہ اس سے پہلے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ اصل میں پوچھنا چاہتے تھے۔ جی پڑھا جا سکتا ہے، بالکل درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔